مسلم ممالک نے مسلم ممالک اور مسلموں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں تنظیمیں قائم کر رکھی، لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ سب تنظیمیں بری طرح سے غیر مؤثر ہیں۔ انہیں مسلم ممالک کی تنظیموں میں سب سے بڑی اور طاقتور مانی جانے والی تنظیم کو اسلامی تعاون تنظیم کہتے ہیں، یعنی OIC۔ اسلامی تعاون تنظیم دنیا بھر کے 1.2 ارب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تنظیم نے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے سلسلے میں سوائے اجلاس کے کچھ نہیں کیا ہے۔ مسجد اقصی پر یہودی حملے کے رد عمل کے طور پر 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں OIC کا قیام عمل میں آیا تھا۔ 28 جون 2011 کو قزاقستان میں 38ویں وزرائے خارجہ اجلاس کے دوران تنظیم نے اپنا پرانا نام تنظیم مؤتمر اسلامی کو تبدیل کر کے نیا نام تنظیم تعاون اسلامی رکھا۔ اس تنظیم کے مؤثر سرگرمیوں کا ذکر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، البتہ تاریخی حوالوں سے اس تنظیم کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلیائی عیسائی ڈینس مائیکل نے یروشلم میں مسجد اقصی میں موجود 800 سالہ قدیم ممبر کو آگ لگا دی تھی، جس کی زد میں مسجد اقصی کی چھت بھی آ گئی۔ اس واقعے کے بعد عالم اسلام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اس وقت کے فلسطین کے مفتی اعظم امین الحسینی نے احتجاج کرتے ہوئے عالم اسلام کو اس واقعے پر مضبوط موقف اختیار کرنے کی دعوت دی۔ مفتی اعظم کی پکار پر سعودی عرب اور مراکش نے قائدانہ کردار ادا کیا، جن کی کوشش سے مراکش کے شہر رباط میں مسلم ممالک کے سربراہ اکٹھا ہوئے۔ 25 ستمبر 1969 کو اسلامی سربراہی کانفرنس کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ اس کے 6 ماہ بعد ایک مرتبہ پھر سعودی عرب آگے بڑھا اور اسلامی ممالک کے تمام وزرائے خارجہ کا پہلا باقاعدہ اجلاس جدہ میں منعقد کیا۔ سن 1972 میں OIC کو باقاعدہ تنظیم کی شکل دی گئی اور طے پایا کہ اس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہر سال منعقد ہوگا، جبکہ سربراہی اجلاس ہر 3 سال بعد منعقد ہوگا۔ یہ پورا خاکہ تیار ہوا اور کام بھی شروع ہوا۔ پھر دنیا پوچھنے لگی کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جواباً OIC کے چارٹر میں کہا گیا کہ اسلامی اقتصادی اقدار کا تحفظ، آپسی یکجہتی کا فروغ، سماجی، اقتصادی، ثقافتی، سائنسی اور سیاسی شعبوں میں تعاون کے فروغ، عالمی امن و سلامتی کے قیام کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم، خاص طور پر سائنس و ٹیکنالوجی کو اس پلیٹ فارم سے فروغ دیا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کا تحفظ اور رکن ممالک کے جائز مقاصد کی حمایت اور عالم اسلام کو بالخصوص اور عالمی برادری کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر رکن ممالک کی کوششوں کو مربوط اور متحد کرنا بھی اس کے اہم منشور کا حصہ قرار دیا گیا۔ ملکوں کے درمیان تنازعات کے پرامن حل سے متعلق OIC کے منشور میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی تنازع کو مذاکرات و وساطت، مصالحت اور ثالثی کے ذریعے حل کرایا جائے گا۔ اپنے منشور کی روشنی میں تنظیم نے پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، عراق، سینگال، مورطانیہ، عراق اور کویت کے تنازعات اور فلپائن و تھائی لینڈ میں مسلم اقلیتوں کو درپیش مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ تنظیم نے 1989 سے افغانستان میں جاری خانہ جنگی رکوانے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ نتیجہ ڈھاک کے 3 پاتھی نکلا۔ OIC کے منشور میں بیان کردہ اغراض و مقاصد میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی وقار، آزادی اور قومی حقوق کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو مضبوط بنایا جائے گا، لیکن اس دستوری عہد کے باوجود OIC نے افغانستان، بوسنیا، آذربائیجان، چیچینیا، جنوبی فلپائن، کوسوو، لبنان، الجزائر، سوڈان اور عراق جیسے معاملات پر زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تاہم فلسطین اور بوسنیا کے معاملے پر OIC زیادہ سرگرمی دکھاتی نظر آئی۔ مجموعی طور پر ہمیں ایسی کوئی مثال حال ہی میں ملتی ہے جہاں پر دستور اور منشور پر عمل درآمد کرتے ہوئے OIC نے سیاسی تنازعات کو حل یا اس کی حدت کو کم کرنے میں کوئی کامیابی حاصل کی ہو۔ سن 2000 کو قاہرہ میں ہونے والے عرب لیگ اور اسی سال قطر میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے موقع پر OIC کے کچھ رکن ملکوں نے اسرائیل کے مکمل سفارتی بائیکاٹ کی حمایت کی تھی۔ تاہم اسرائیل سے سیاسی اور معاشی روابط رکھنے والے دوسرے اسلامی اور عرب ملکوں نے تل ابیب سے سفارتی روابط برقرار رکھنے کے حق میں آواز اٹھا دی۔
امریکہ کی قیادت میں 2003 کو عراق پر حملے اور اس کے نتیجے میں صدام حسین حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں شیعہ سنی کشیدگی عروج پر تھی، جسے ختم کرنے کے لیے مصالحت کا عمل ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن قبرستان، مساجد اور بالخصوص سامرا شہر میں 2 مزاروں پر حملوں نے تیسری قوت کو مداخلت کا جواز فراہم کر دیا۔ اس وقت OIC کے جنرل سیکرٹری کمال الدین احسان اگلو نے ذاتی طور پر شیعہ اور سنی رہنماؤں کو مکہ مکرمہ میں دعوت دی، جہاں 20 اکتوبر 2006 کو اعلان مکہ پر دستخط ہوئے۔ یہ پیش رفت بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایران عراق جنگ کے خاتمے کے لیے OIC کی طرف سے غنی کے صدر سیکو تورے کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی۔ اس میں پاکستان کے اس وقت کے صدر ضیاء الحق بھی شامل تھے، لیکن یہ کمیٹی کامیاب نہ ہو سکی۔ بعض سیاسی حلقے سمجھتے ہیں کہ OIC کی عزت ایران عراق جنگ نے خاک میں ملا دی۔ اس جنگ کے دوران عمومی تاثر یہی تھا کہ عرب ایک طرف ہو گئے ہیں، ایران کم و بیش اکیلا رہ گیا ہے۔ باقی دنیا تو تماشا بین ہی تھی، لیکن اس جنگ نے اسلامی دنیا کے اتحاد اور OIC کو بہت ہی نقصان پہنچایا۔ صومالیہ کے بحران کے حل میں اسلامی تعاون تنظیم کا کردار سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ 1991 کو قرن افریقہ میں ہونے والی خانہ جنگی کے بعد ریاست ناکام ہو چکی تھی، جس کے باعث ملک کو تباہ کن انسانی بحران کا سامنا تھا۔ خانہ جنگی، خشک سالی اور قحط 10 لاکھ انسانی جانیں نگل چکے تھے۔ اس ہولناک پس منظر میں اسلامی تعاون تنظیم نے ایک رابطہ گروپ تشکیل دیا۔ پیچیدہ زمینی صورتحال کے باعث OIC کا رابطہ گروپ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ جنگ زدہ صومالیہ میں امداد فراہمی کی کوششیں تعطل کا شکار تھیں۔ ادھر دوسری جانب ہمسایہ ملک ایتھوپیا نے صومالیہ پر 2006 میں حملہ کر دیا۔ اس کے بعد OIC نے امن کوششوں کا دوبارہ آغاز کیا، جو بالآخر اگست 2008 کو جبوتی امن معاہدے پر منتج ہوئی۔ OIC نے برسلز میں ہونے والی ڈونر کانفرنس میں $21 کروڑ کی امداد دے کر رابطہ گروپ کو صومالیہ میں ایک مرتبہ پھر سرگرم کیا۔ گرچہ OIC اپنے طے کردہ مینڈیٹ کے مطابق بین الاقوامی تنازعات کے حل اور مصالحت میں کامیاب نہ ہو سکی، تاہم استعداد کار میں بہتری کے لیے اصلاحات کے ذریعے مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تنظیم کو اپنی تاریخ اور اپنے کیے گئے کاموں کا ایک مرتبہ پھر سے جائزہ لینا ہوگا، چونکہ تنظیم نے جس انداز میں اپنے قیام سے لے کر کے اب تک کی سرگرمیوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ صرف اور صرف زمینی حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ چونکہ تنظیم کا مقصد عالم اسلام اور مسلم ممالک کے مابین اتحاد اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایماندارانہ کوشش کرنا تھا۔ لیکن گزشتہ 2-3 دہائی کی تصویروں کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ OIC تنظیم نے، چاہے وہ ایران کا معاملہ ہو، عراق کا معاملہ ہو، ملک شام کا معاملہ ہو یا پھر صومالیہ کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں، ان تمام خطوں میں اور ان تمام ممالک کے مسائل کو حل کرنے میں OIC بری طرح سے ناکام رہا ہے۔ ایسے میں تنظیم کو اپنی مصالحتی اپروچ میں اب تبدیلی لانے کے لیے دوسری عالمی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کرنا ہوگی، جس کے بعد OIC تنازعات کو بہتر اور تیز رفتاری کے ساتھ حل کروانے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے۔ چونکہ مؤثر قوت نافذہ کی غیر موجودگی میں OIC کے اکثر فیصلے تنظیم کے سیکریٹریٹ کی ریکارڈ کی فائلوں کی زینت بنے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رکن ملکوں کے اندر تنظیم کی افادیت سے متعلق مایوسی کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ اور گزشتہ کئی برسوں میں مایوسی کے علاوہ دوسری کوئی بڑی حصولیابی OIC کے کھاتے میں نہیں آئی ہے، چاہے 2020 ہو یا 21 ہو اور 22 ہو۔ ہاں، ہر سال میٹنگ اور مذاکرات کے لیے حسین ٹیبل ضرور سجائے گئے، لیکن کھانے اور ہاتھ دھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور 2022 میں بھی OIC کے پلیٹ فارم سے یہی سب ہوا ہے۔ روایتی بیانات اور اعتراضات درج کرائے گئے اور پھر اپنی دنیا میں سب کے سب مست ہو گئے، یعنی یہ تنظیم 2022 میں بھی غیر مؤثر ثابت ہوئی۔